الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کرونا وائرس کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت ساری احادیث کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ آئیے آج اس موضوع پہ ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں کہ کرونا وائرس کے ظہور کی پیشن گوئی احادیث نبوی کے مطابق۔ آج ساری دنیا کرونا وائرس کے نرغے میں ہے۔ اس کے خوف اور دہشت میں ہر ملک مبتلا ہے۔ کیا ترقی یافتہ اور کیا غریب ملک، سب اس سے تحفظ کے لیے طرح طرح کے جتن کر رہے ہیں، مگر اس کی روک تھام کی کوئی مؤثر ترکیب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہر ملک اس عظیم عالمی خطرے کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے، جس کے خوف سے آج کم و بیش ساری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی وبا کا عالمی پیمانے پر پھیلنا انسانی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے، جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ حدیث کی کتاب میں کم از کم 8 درجن احادیثیں ایسی موجود ہیں جن میں کرونا وائرس کی عظیم ابتلا و آزمائش کا تذکرہ قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر موجود ہے۔ ان احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کرونا ایک انتہائی پراسرار وائرس ہے اور اس کا پھیلاؤ ایک پراسرار طریقے سے دنیا میں ہو رہا ہے، اسی طرح اس کا تذکرہ بھی پراسرار طریقے سے مختلف احادیث میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان تمام احادیث کے تطبیقی مطالعے کے بعد یہ تصویر واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جس عظیم عالمی فتنہ کی پیشنگوئی کی تھی، یہ وہی فتنہ ہے۔ احادیث میں نہ صرف اس فتنہ عظیم کے خد و خال بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے بچنے کی تراکیب بھی بیان کی گئی ہیں۔ آئیے اس موضوع کو اب آگے لے کر چلتے ہیں ایک پراسرار عالمی فتنہ کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی میں۔ اس عالمی فتنہ کا تذکرہ احادیث میں فتنہ امیہ مظلمہ کے نام سے ہے۔ اس فتنہ کے متعلق ایک جامع ترین حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں مروی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھا فتنہ اندھا اور تاریک ہوگا اور سمندر کی طرح موجیں مارے گا۔ عرب و عجم میں کوئی ایسا گھر نہ بچے گا جس کو یہ ذلت اور رسوائی اور خوف و دہشت سے نہ بھر دے۔ یہ ملک شام میں گھومتا پھرے گا، پورے عراق پر چھا جائے گا اور جزیرہ عرب کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گھیر لے گا۔ اس فتنہ میں لوگ بری طرح پھنس جائیں گے اور اتنی سخت پریشانی و بلا ہوگی کہ بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھ لیا جائے گا، اور کوئی بھی نکیر کرتے ہوئے اونھ بھی نہ کرے گا۔ اسے ایک طرف سے بند کریں گے تو دوسری طرف سے کھل جائے گا۔ اس میں صبح کو ایک شخص مومن رہے گا لیکن شام کو کفر اختیار کر لے گا۔ اس فتنہ کا سب سے اہم وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فتنہ کسی ایک یا چند ملکوں میں رونما نہیں ہوگا، بلکہ وہ عالمی ہوگا۔ یہ عرب اور عجم ساری دنیا میں پھیل جائے گا، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی گھر اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حدیث کی روشنی میں جو دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا کسی شخص کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور اس کے ہاتھوں سے دوسری اشیاء یا انسانوں کو چھونے کی وجہ سے یہ بیماری پھیلے گی۔ لہٰذا کرونا وائرس کے چینی شہر ووہان سے نکل کر چین اور پھر وہاں سے ساری دنیا میں پھیلنے کی یہی وجوہات سامنے آئی ہیں۔ اس فتنہ کا تیسرا وصف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ دنیا کے ہر گھر کو ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت سے بھر دے گا۔ لوگوں میں ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ذرائع آمدنی کا ختم ہو جانا اور اناج اور دوسری ضروری اشیاء کی قلت کی وجہ سے بھوک مری کا شکار ہو کر عزت نفس کو کھونے کا خطرہ ہوگا، جبکہ خوف اور دہشت سے مراد اس وبائی مرض میں مبتلا ہونے اور موت کے لاحق ہونے کی وجہ سے طاری خوف ہوگا۔ یہ فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں پر حق اور باطل مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اور لوگ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر پائیں گے۔ یہ فتنہ اتنا سخت ہو جائے گا کہ لوگ بھلائی اور برائی میں بھی تمیز کرنا بھول جائیں گے۔ یہ فتنہ انتہائی خوفناک ہوگا۔ اس کی خوفناکی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ ایک جگہ اس کو فرو کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ دوسری جگہ سر اٹھائے گا اور پھر تیسری جگہ، لہٰذا اس کا خوف ہر جگہ اور ہمہ وقت ہوگا۔ کرونا وائرس کے متعلق بھی یہی اندیشہ لاحق ہے۔ یہ چین سے شروع ہوا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں پھیلا۔ بتایا جاتا ہے کہ چین میں اب اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے، مگر پھر بھی یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی چین پر یہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک ذکر کیا کہ ایک ایسا فتنہ پھیلے گا جو اندھا، گونگا اور بہرا ہوگا۔
آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں بتایا گیا کہ اس فتنے کے لیے احادیث میں لفظ عمیہ مظلمہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عمیہ کے معنی اندھے کے ہیں اور مظلمہ کے معنی تاریک کے ہیں، یعنی یہ فتنہ خود بھی اندھا ہوگا اور اتنا تاریک ہوگا کہ وہ دوسروں کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں اس فتنے کو اندھے کے ساتھ ساتھ گونگا اور بہرا بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت انس بن عمر مرثد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قرب قیامت بہرا، گونگا اور اندھا فتنہ رونما ہوگا، جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ یعنی کہ یہ فتنہ نہ خود ہمیں دیکھ سکے گا اور نہ سن سکے گا اور نہ ہم سے بات کرنے پر قادر ہوگا اور نہ ہی ہم اسے دیکھ سکیں گے، نہ اس کو کچھ بول سکیں گے اور نہ اس سے کچھ بن سکیں گے۔ دراصل اسے تاریک، گونگا اور بہرا، اندھا کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس قبیل سے ہوگا جسے ہم موجودہ دور میں وائرس سے تعبیر کرتے ہیں۔ دراصل وائرس جراثیم کی ایک شکل ہے جس کا حجم 20 سے 600 نینو میٹر یعنی کہ 1 میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ یہ وائرس سب مائکروسکوپک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، اور نہ یہ مکمل سیل پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ یہ بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور انسانی خلیوں کے اندر پہنچ کر بڑی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے دور میں کہ جب انسان خلیوں، جراثیم اور وائرس وغیرہ تعبیرات سے واقف نہ تھا، اس دور میں وائرس کی تصویر کشی اور تعبیر تاریک، گونگا، بہرا اور اندھا سے بہتر الفاظ میں ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ آئیے تھوڑا سا اس پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اس فتنہ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس عظیم عالمی فتنے کے متعلق احادیث کی پیشن گوئیاں یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سلسلے میں مزید بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں اس عظیم فتنے کی ہولناکی کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کی تراکیب بھی بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے کی 2 احادیث حسب ذیل ہیں۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسا فتنہ اندھا اور تاریک ظاہر نہ ہو جائے جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ دوسری حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں سونے والا پہلو کے بل لیٹنے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ راوی نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کب ہوگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حج کے ایام ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یہ ایام حج کب ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، جب کسی آدمی کو اپنے ہمنشین سے امن نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانے کو پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں داخل ہو جانا۔ میں نے عرض کیا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ارشاد فرمایا کہ پھر تو اپنی کوٹھی میں گھس جانا۔ میں نے کہا، اگر وہ وہاں بھی داخل ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کرنا۔ راوی نے اپنے دائیں ہاتھ سے کلائی کی ہڈی کو پکڑ کر اشارے کی تفصیل کی، یہاں تک کہ تیری موت اسی حالت میں نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر، بیٹھا ہوا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کس قدر خوبصورت انداز میں موجودہ کرونا وائرس کے خطرے کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تعبیر کے ذریعے ایک طرف اس فتنہ کو خطرناک طرح کا ڈگری آف رسک بتانا مقصود ہے کہ وہ کون سی حالت میں زیادہ محفوظ رہے گا، تو دوسری طرف یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ بوقت ضرورت کوئی شخص کم محفوظ صورت کو بھی اپنا سکتا ہے، مگر ایسی صورتحال میں اس کے لیے سب سے بہتر و افضل یہ ہے کہ وہ ایک جگہ گدی نشین ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسانی نقل و حرکت کے سلسلے میں ایسی سخت اختیار برتنے کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، یہ ایام حج کے دوران ہوگا۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے سے بچنے کے طریقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کے لیے 2 طریقے تجویز کیے۔ پہلا یہ کہ ہر انسان خود پر اور اپنے ہاتھوں پر قابو رکھے، لہٰذا یہ طریقہ کار کورونا وائرس کے متعلق انتہائی اہم اور معنی خیز ہے، کیونکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے اہم ذریعہ انسان کے ہاتھ ہیں۔ اس وائرس سے متاثرہ شخص جہاں جہاں بھی ہاتھ لگائے گا وہاں یہ وائرس پھیل جائے گا۔ اس سلسلے میں حدیث کا آخری فقرہ انتہائی اہم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے، چاہے اس کی موت اسی حالت میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے۔ اس فتنے سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بند ہو جائے، جسے ہم ہوم کوارنٹین کہتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو ایک بہت ہی سنسنی خیز معلومات فراہم کرتے ہیں۔ 1981 میں امریکی ناول جس کو دا آئی آف ڈارکنیس کے نام سے جانا جاتا ہے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ سن 2020 میں ایک حیاتیاتی وائرس جو انسانی پھیپھڑوں اور حلق پر اثر انداز ہوگا پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بیماری صرف انسان سے انسان کو پھیلے گی اور یہ جرثومہ انسانی جسم سے باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس ناول میں اس بیماری کا نام ووہان 004 رکھا گیا ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ کورونا وائرس بھی چینی شہر ووہان سے ہی پھیلا ہے۔ ایک اور سنسنی خیز معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 1993 یعنی کہ 1993 میں مقبول کارٹون سمپسن میں اسی طرح کے ایک حیاتیاتی ہتھکار کو دکھایا گیا تھا۔ ہالی ووڈ میں اس بیماری کے اوپر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، جن میں 1995 کی آؤٹ بریک اور 2011 کی کنٹیجن شامل ہیں۔ یہاں تک کہ کنٹیجن میں جس بیماری کو فلمایا گیا ہے وہ ہو بہو کورونا وائرس کے مشابہ ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے کے بعد دنیا میں تمام مذاہب کی عبادت گاہیں، دکانیں، کاروبار، ایئرپورٹس، غرض تمام عوامی جگہیں بند ہو جائیں گی۔ اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس بیماری سے ساری دنیا میں تقریباً 3 کروڑ افراد ہلاک ہونے کے بعد سائنسدان اس کا ایک ویکسین دریافت کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے بعد اس بیماری پر قابو پا لیا جائے گا۔ حدیث میں مختلف جگہوں پہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہوگی کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر بڑے پیمانے پر ہلاک ہو جائیں گے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 6 علامات گنوائیں، جن میں سے ایک موتان ککعاس الغنم یعنی کہ بھیڑ بکریوں کا طاعون۔ عوف بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مویشیوں کی بیماری پھیل جائے گی اور تم مویشیوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ موتان کے 2 معنی ہیں، ایک کثرت سے واقع ہونے والی موت اور دوسرے معنی مویشیوں میں واقع ہونے والی موت کے ہیں۔ اس طرح قعاس کے متعدد معنی آتے ہیں، جن میں سے ایک بھیڑ بکریوں میں واقع ہونے والی وبا کے ہیں جس سے فوری موت ہو جائے گی، بھیڑ بکریوں میں واقع ہونے والی ایک بیماری جس سے وہ فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کورونا وائرس سینے کا ایک مرض ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ موتان اور قعاس دونوں الفاظ مذکورہ بالا دونوں معنی کا اطلاق کورونا وائرس کے موجودہ وبا کے متعلق درست ثابت ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس دراصل مویشیوں میں پایا جانے والا ایک خاص وائرس ہے جو مویشیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے، بالخصوص خنزیر اور چمگادڑ کے ذریعے۔ اس سلسلے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کورونا وائرس جب انسان کو لاحق ہوتا ہے تو وہ سیدھے انسان کے نظام تنفس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پہلے تو اس سے گلے اور سانس کی نالی میں انفیکشن لاحق ہوتا ہے، پھر وہ پھیپھڑوں تک پہنچ کر تباہی مچا دیتا ہے اور آگے چل کر سارس، مرض یا کووڈ-19 کا شکار ہو کر متاثرہ انسان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں یہ کہا جانا کہ اس سے لاحق ہونے والی بیماری سینے سے متعلق ہوگی، حدیث نبوی کا بڑا اعجازی بیان ہے۔ عربی لغات میں قعاس کے لغوی معنی یہ ہیں، اس وائرس سے انسان کے سینے میں جو عارضہ لاحق ہوگا اس سے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ حلق کو کاٹ دے گا۔ لہٰذا جیسا کہ بتایا گیا کہ کورونا وائرس سے جب انسان متاثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے حلق اور ہوا کی نالی متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا سائنسدانوں نے اس بیماری کے متعلق لاحق ہونے کی سب سے پہلی علامت حلق کا درد یعنی کہ سور تھروٹ قرار دیا ہے۔ اس سے حلق توڑ کھانسی لاحق ہوتی ہے اور سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس وائرس کے لاحق ہونے کی سب سے بڑی علامات میں حلق کا درد اور بخار اہم علامات قرار دی گئی ہیں۔
آئیے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ طاعون اور کورونا وائرس میں فرق کیا ہے۔ اس زمن میں یہاں طاعون اور کورونا وائرس میں ایک فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو احادیث کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے اور جو جدید سائنسی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ احادیث میں کورونا وائرس کو طاعون نہیں کہا گیا، بلکہ معتان تقعاص الغنم کہا گیا ہے۔ طاعون، جسے انگریزی میں پلاگ کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسی متعدی مرض ہے جو بیکٹیریا سے پھیلتا ہے۔ اس کے برخلاف قعاص ایک وائرس ہے جو مویشیوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ بیکٹیریا اور وائرس جراثیم کی کل 4 اقسام میں سے 2 اقسام ہیں، جن کے لاحق ہونے سے انسان کو الگ الگ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ طاعون اور کورونا وائرس میں اس فرق کے باوجود ان میں ایک یکسانیت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں متعدی امراض یعنی کہ انفیکشس ڈیزیز ہیں۔ طاعون اور کورونا وائرس کا یہ فرق ہمیں احادیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں امراض سے بچنے کے لیے قرنطینہ لاگو کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ آئیے اب مختصراً یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ سے کن الفاظ میں پناہ مانگی۔ یہ فتنہ، جسے احادیث میں اندھا اور تاریک کہا گیا ہے، اس کے وقوع کے ایام کو ایام حرج یا ایام قتل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو احادیث میں انسانی تاریخ کا ایک بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء نے جس طرح دجالی فتنہ سے پناہ مانگی، اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حرج سے بھی پناہ مانگی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے قریب ایام حرج ہوں گی، لہٰذا ہم ان ایام سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ہم پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے۔ یہ فتنہ 12 سال تک رہے گا، پھر جب یہ دور ہوگا تو دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر لوگوں میں بڑی جنگ ہوگی، یہاں تک کہ ہر 9 میں سے 7 افراد مار دیے جائیں گے۔ حدیث کی اس فقرے میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس سے وہی شخص محفوظ رہ سکے گا جو اس شخص کے مانند اللہ رب العزت سے دعا و آہ وزاری کرے جو غرق ہو رہا ہو، یعنی غرق ہونے والے شخص کے پاس جس طرح دعا کے علاوہ بچنے کا کوئی اور چارہ موجود نہیں رہتا، بالکل اسی طرح اس فتنہ سے بھی انسان کو اللہ رب العزت سے صرف دعا اور گریہ وزاری کے علاوہ کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ اسی حدیث میں آگے کہا گیا ہے کہ یہ عظیم آزمائش 12 سالوں تک جاری رہے گی۔ 12 سال کا لفظ صرف اسی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے اور کسی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود نہیں، لہٰذا اس سلسلے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ یہ فتنہ واقعی 12 سال تک قائم رہے گا۔ ناظرین کرام، اس پورے موضوع سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احادیث اور جدید سائنسی تحقیقات کے درمیان کس قدر اعلیٰ درجہ کی مطابقت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ قرآن تو قرآن، احادیث ایسے موتیوں سے مزین کی گئے ہیں جو دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن ہی کی طرح احادیث کا ایک ایک لفظ معنی و معارف کا ایک سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو براہ کرم آپ ہمارے کمنٹس میں مینشن کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ہمیں اپنی مفید رائے سے مستفید کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں ضرور اطلاع دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔